अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। आज के वीडियो में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। और आज के वीडियो में हम डिस्कस नहीं करेंगे। आज के वीडियो में हम ऑटोकैड का पूरा कोर्स कवर करेंगे, क्योंकि एक 30-40 मिनट तकरीबन वीडियो है और इसमें हम पूरा ऑटोकैड सीखेंगे और बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है, तो कुछ कमांड है, वीडियो स्टार्ट करने से कुछ कमांड है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं, ऑटोकैड फोल्डर खोलते हैं। ठीक है, ये कमांड है, ये मैं आपको दिखाता हूँ तो आप इसको नोट कर सकते हैं कॉपी में। ठीक है, ये पूरा ऑटोकैड में हमें दरकार होंगे। इसमें से ज़्यादातर हाँ अहम है, लेकिन सारे अहम नहीं है, क्योंकि कुछ हम इसको फॉलो करके हम पूरा ऑटोकैड कवर कर सकते हैं, 2D ऑटोकैड। ठीक है, पेज नंबर 2 है, पेज नंबर पहला वो था। ठीक है, 18, 16, 12 नीचे आते हैं। इस तरह कुछ सेटिंग्स है, डायमेंशन सेटिंग्स है, यानी प्रेस डीप स्पेस मॉडिफाई। इस सिंबल एरोज में हम इसको थोड़ा एरो साइज कम करेंगे। इसके बाद यूनिट सेटिंग्स है, कुछ और कमांड है, ये आप इसको नोट कर सकते हैं। कुछ अहम नहीं है, लेकिन ये आप नोट कर सकते हैं। ज़्यादातर कमांड हम इस्तेमाल करके ऑटोकैड बहुत आसानी तरीके से हम चला सकते हैं। ठीक है, ये कुछ कंट्रोल एन न्यू ड्राइंग के लिए, कंट्रोल ए सेव के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। आप मुझसे ऑटोकैड की ये जो शॉर्टकट की ये कमांड्स हैं वो आप मुझसे PDF में भी मांग सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप दे दूँगा और यहाँ से भी आपका लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं ऑटोकैड में और अपना ऑटोकैड ओपन करते हैं। ठीक है, अपना ऑटोकैड 2016 ओपन करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास ऑटोकैड ओपन हो रही है। ठीक है, हम न्यू पे क्लिक करते हैं। ठीक है, पुरानी चीज़ें भी हम ओपन कर सकते हैं, लेकिन हम इस वक्त न्यू पे प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये शुरू एक बटन है ना, उसमें आप क्लिक करके न्यू पे क्लिक कर सकते हैं और कंट्रोल एन से भी हम नया प्रोजेक्ट ओपन कर सकते हैं। जो पहले हमने बताया था आपको, जो कमांड्स मैंने आपको दिखाए थे स्लाइड्स में, तो आप उससे भी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, इस पे क्लिक करके कंट्रोल एन प्रेस करके हमारे पास नया इंटरफेस खुल जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास कुछ सेटिंग्स हैं जिसको हमारे लिए ऑटोकैड के लिए बहुत ज़रूरी है। ऑटोकैड कोर्स करने के लिए ये सेटिंग बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो कुछ सेटिंग्स है, डायमेंशन सेटिंग्स है, यूनिट सेटिंग्स है, वो हम करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डायमेंशन सेटिंग करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, डी प्रेस करते हैं कीबोर्ड से और स्पेस दबाते हैं। ठीक है, फिर ये हमारे पास हो गया। अब हमारे पास मॉडिफाई में आते हैं नीचे। ठीक है, मॉडिफाई पे क्लिक करके आप सिंबल्स और एरो में आते हैं। ठीक है,
اور یہاں سے آپ ایرو سائز بڑھاتے ہیں. تقریباً 1 فٹ کر دیتے ہیں یا 1.5 فٹ کریں گے. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. اس کے بعد ہمارے پاس ہے ٹیکس ہائٹ، ٹیکس ٹائٹ، ٹیکس کلر، ٹیکس ہائٹ. اس کو ہم زیادہ کریں گے، 2 فٹ تک کریں گے. ٹھیک ہے، اس کو 2 فٹ تک کر دیا میں نے. 2 سے کم لیکن اس تک کافی ہے. 2 فٹ تک کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے ہمارے پاس پرائمی یونٹ بھی ہم چیک کر سکتے ہیں. اس میں ہم آرکیٹیکچر یا انجینئرنگ کر سکتے ہیں. انجینئرنگ ہم کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم پریسیجن میں جو پہلے نمبر پہ ہے اس کو ہم سیٹ کریں گے. ٹھیک ہے، میئرنگ اسکیل جو ہے نا اس کو ہم اتنا ہی رہ دیتے. ٹھیک ہے، اور اوکے کرتے ہیں اور کلوز کرتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس یونٹ سیٹنگ ہے. تو اس کے لیے ہم شارٹ کٹ کی لکھتے یو این اور اسپیس بٹن دباتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس یونٹ ہو گیا، یونٹ سیٹنگ آ گیا. تو لین ٹائپ میں کرتے ہیں انجینئرنگ، اس میں بھی کرتے ہیں یا پھر آرکیٹیکچر کرتے ہیں. اور پھر پریسیجن میں 0.1 کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اوکے کرتے ہیں. تو یہ تھی کچھ ضروری سیٹنگ جو ہمارے پاس جو ہمیں درکار تھی پروجیکٹ کو بنانے کے لیے. تو آئیے اپنا پروجیکٹ بناتے ہیں. ایک پلاٹ لیتے ہیں جس کی تقریباً پہلے ہم لائن کمانڈ لیتے ہیں. ایک لائن لیتے ہیں ایک سائڈ کو. ٹھیک ہے، یہاں سے ہم لیں گے ایک اسکیپ کرتے ہیں. میں لائن لیتے ہیں، پھر ایل لیتے، ایل دبا پریس کرتے ہیں اور لائن لے لیا. اب ہم اسپیس دباتے یا انٹر کرتے ہیں اور یہاں سے ہم پہلا لائن لیتے ہیں اس طرف میں. تو ہم اس کو 50 فٹ لیں گے. تو ہم اب 50 لکھتے ہیں 50. اب جو انٹر کے ساتھ والا بٹن ہے کیمرہ، ٹھیک ہے، تو وہ دباتے ہیں فٹ کے لیے. ٹھیک ہے، اب انٹر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہمارے پاس یہ لائن ہو گیا، لیکن یہ تو بہت بڑا ہے، اسکرین پر دکھائی نہیں دیتا ہے. تو اس کے لیے ہم ایک کمانڈ یوز کرتے ہیں، زوم آل کا کمانڈ. تو زوم آل کا کمانڈ اس طرح کہ ہم پہلے کیا کرتے ہیں
اس کو اسکیپ کرتے لائن یا بس کمپلیٹ ہو گیا. تو یہ لائن بہت لمبا ہے, ٹھیک ہے, یہ بہت لمبا ہے. تو اس کو ہم اسکرین پہ شو کرنے کے لیے زوم آل کا کمانڈ یوز کرتے ہیں. تو زوم آل کا کمانڈ سیٹ کرنے کے لیے ہم سب سے پہلے زیڈ دباتے ہیں اور پھر اسپیس دباتے ہیں اور پھر اے دباتے ہیں, پھر اسپیس دباتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ہم اسکرین پہ یہ لائن کمپلیٹ ہو گیا. ٹھیک ہے, تھوڑا ماؤس سے اس کو بڑا بھی اور چھوٹا بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو میں یہاں سے پکڑ کے نیچے لاتا ہوں. ٹھیک ہے, تو ہمارے پاس یہ پروجیکٹ ہے. اور پھر ہم ایل کا لائن کا کمانڈ پھر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, ایل پریس کرتے ہیں, پھر اسپیس اور یہاں سے لائن شروع کرتے ہیں اور نیچے آتے ہیں 50 فٹ. ٹھیک ہے, فٹ کے لیے ہم انٹر کے ساتھ ڈبل سنگل کمان لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور انٹر کرتے ہیں تو یہ لائن ہو گیا. ٹھیک ہے, اب اس طرح پہ بھی ہم لائن 50 فٹ لیتے ہیں. تو پھر 50 اور کاما. ٹھیک ہے, فٹ کا نشان پیس دباتے ہیں. ٹھیک ہے, اب 50 فٹ یا کسی بھی رکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ملا بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے پاس ہو گیا ایک پلاٹ 50 بائی 50 کا. اب ہم کچھ کمانڈ یوز کریں گے کہ ہم مثال کے طور پر اس طرف سے بھی یہ 9 انچ جو دیوار ہوتا ہے اس کو ہم یوز کریں گے, بناتے ہیں. تو اس کے لیے ہم ایک آف سیٹ کا کمانڈ, تو اس کے لیے ہم او پریس کریں گے. ٹھیک ہے, اب اسپیسیفائی ڈسٹینس, تو اس کے لیے ہم 9 اور پھر انچ اس کا ڈبل کوٹیشن پریس کرتے ہیں اور اسپیس دباتے ہیں. پہلا آبجیکٹ کلک کرتے ہوئے اس سے نیچے والے آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ 9 فٹ ہو گیا, 9 انچ. اب یہ کمانڈ دوبارہ یوز کرتے ہیں, او پریس کرتے ہیں, پھر 9 انچ کا نشان اور اسپیس. ٹھیک ہے, اس طرح نیچے سے کرتے ہیں, او پریس کرتے ہیں, پھر 9 پھر انچ پھر اسپیس, نیچے کلک کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور پھر او پریس 9 انچ اسپیس. ٹھیک ہے, اب یہ ہمارے پاس دیوار بن گئی ہے 9 انچ کے. اب ہم اس سائڈ پہ 2 کمرے بناتے ہیں. تو اس کے لیے ہم یہ سارے کمانڈ ختم کرنے کے لیے ہم اسکیپ بٹن دباتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اوپر سے ہم 2 کمرے بناتے ہیں, تو اس کے لیے ہم آف سیٹ کا کمانڈ یوز کریں گے دوبارہ. تو او پریس کرتے ہیں, انٹر کرتے ہیں, اور اس سائڈ سے نیچے کی طرف 12 فٹ کمرہ بناتے ہیں. 12 فٹ کمرہ بناتے ہیں, تو اس کو ہم 12 نہیں 14 15 فٹ کمرہ بناتے ہیں اور انٹر کرتے ہیں.
ٹھیک ہے، یہ 15 فٹ ہو گیا۔ اب اس کے ساتھ ہم ایک برآمدہ بھی بناتے ہیں، تو اس کے لیے پھر ہم یوز کریں گے آف سیٹ کا کمانڈ، او اسپیس، اور پھر 10 فٹ برآمدہ بناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سوری اس کے ساتھ میں نے دیوار نہیں بنائی ہے، تو اس کے لیے ہم آف سیٹ 9 انچ اسپیس، تو یہ ہو گیا دیوار۔ ہم اسکیپ کر دیں سارے کمانڈ ختم کرنے کے لیے، تو اب آف سیٹ 10 فٹ برآمدہ، ٹھیک ہے، ہو گیا 10 فٹ برآمدہ ہو گیا۔ تو یہ برآمدہ ہو گیا، یہ ہمارے پاس تقریباً 50 فٹ ہے، تو ہم 14 فٹ بنا کے 14 3 42 اور ایک کچن بناتے ہیں اس کے ساتھ، 14 فٹ کمرہ بناتے ہیں، 14 آف سیٹ لیتے ہیں، اور 14 فٹ کمرہ بناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ 14 فٹ ہو گیا۔ ہم اس کے ساتھ دیوار پھر آف سیٹ کے کمانڈ یوز کریں گے، 9 انچ، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا دیوار۔ اب ہم ایک بناتے ہیں، تو میں تھوڑا یہ اس کے ویڈیو میں پاس کرتا ہوں تاکہ یہ میں بنا دوں، کیونکہ یہ ہی کمانڈ یوز ہو رہا ہے یہاں پہ، تو آگے پھر چلتے ہیں، آگے کچھ کمانڈ سیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سوری کنٹینیو کرتے ہیں اور ایک ایک چیز سکھاتے ہیں آپ کو۔ تو پھر آف سیٹ کا کمانڈ یوز کریں گے، اور پھر 5 فٹ باتھ روم، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا 5 فٹ، اس کے ساتھ پھر دیوار 9 فٹ، آف سیٹ کا کمانڈ دوبارہ یوز کریں گے، تو او پھر 9 انچ، پھر او، ٹھیک ہے۔ اب 14 فٹ دوبارہ کمرہ، تو آف سیٹ او، پھر 14 فٹ کمرہ، پھر انٹر اسپیس، سوری، تو یہ کمانڈ مہلت ہو گئی، تو میں نے کنٹرول زیڈ دبایا تو اسٹیپ پیچھے چلا گیا۔ اب کرتے ہیں آف سیٹ 14 فٹ، انٹر، یہ ہو گیا۔ آف سیٹ 9 انچ، انٹر، یہ ہو گیا۔ اب یہ ہمارے پاس 14 فٹ کمرہ تھا، تو ہم کیا کریں گے، اس کو دو باتھ روم بناتے ہیں اس سے، تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، آف سیٹ 14 7 فٹ ہو گیا، 7 فٹ، پھر آف سیٹ 9 انچ، 9 انچ، ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس باتھ روم ہو گئے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو اضافی لائنیں ہیں، تو اس کو ہم کٹ کرنے کے لیے ٹرم کا کمانڈ یوز کریں گے۔ تو آئیے ٹرم کا کمانڈ یوز کرتے ہیں، ٹی آر پریس کرتے ہیں اور انٹر، ڈبل انٹر دباتے ہیں، تو یہ ہو گیا ختم، یہ ہو گیا ختم، یہ ہو گیا ختم، یہ ہو گیا ختم،
یہ ہو گیا ختم. ماؤس کو جو ویل کا بٹن ہے اس کو دبانے سے پھر ہاتھ پہ آپ اس کو ادھر ادھر لے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ برندہ ہے تو اس سے یہ ہم مٹا دیتے ہیں. یہ لائن اس کی ضرورت نہیں ہے. سوری یہ کیا ہو گیا، یہ غلط ہو گیا. تو ہم کیا کرتے ہیں، زوم سے کنٹرول زیڈ دباتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا واپس. اب ہمارے پاس یہ جو ہے نا یہ ٹھیک ہے. اب یہ ٹھیک ہے، تو اس سے یہ درمیان میں سے کچھ چیزیں ہے تو اس کو ختم کر سکتے ہیں. اس سے ماؤس کے رائٹ کلک سے ہم لیفٹ کلک سے ہم اس کو مٹا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو ہمارے ہم سے جو غلطی ہوئی وہ ہمارے پاس جو دو باتھ روم تھے اور ہم نے کمرے بھی درمیان میں الگ کر دیے. تو اس کے لیے ہم ایک کمانڈ یوز کرتے ہیں ایکسٹینڈ کا. تو ہم پریس کرتے ہیں ایکس پریس کرتے ہیں ایکس پریس کرتے ہیں. ایکس پریس کرتے ہیں، اس کے لیے کمانڈ ہے ایکسٹینڈ کمانڈ. تو ڈبل پریس کرتے ہیں اور اس کو ملاتے ہیں اور اس کو ملاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور کلک کرتے ہیں کہ یہ مل گیا. یہ اوپر والے مل جائے تو ٹھیک ہے. یہ مل گیا. ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ ملا دیں اور یہاں پہ یہ ملا دیں. ٹھیک ہے، اوپر سے بھی ملا دیں. یہاں سے ٹھیک ہے. اب اسکیپ بٹن دبا کے سارے کمانڈ ختم کریں گے تو اس کو ہم سلیکٹ کر کے ڈیلیٹ کریں گے. تو یہ درمیان میں اور اس کو بھی ڈیلیٹ کریں گے. ٹھیک ہے، اس کو بھی ڈیلیٹ کریں گے. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. اب دوبارہ ایکسٹینڈ کمانڈ یوز کریں، اس کو بھی ملا دیتے ہیں. EXT ڈبل اسپیس، یہ مل گئے سارے. ٹھیک ہے، یہ بھی مل گیا. اب ہمارے پاس دو باتھ روم ہو گئے. ٹھیک ہے، اس کے بٹن دبا کے ہم نے سارے کمانڈ ختم کر دیا. اب نیکسٹ ہمارے پاس یہ 2-3 کمرے بن گئے اور ایک باتھ روم. اب ہمارے پاس دروازے کی ضرورت ہے اس کے لیے. تو اس کے لیے اس کے سارا کینسل کر دیا، دبا دیا اور یہاں پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ آتے 6 انچ. ٹھیک ہے، 6 انچ آتے ہیں کیونکہ دروازہ 6 انچ دور ہوتا ہے حلق سے دیوار سے. تو 6 اور انچ کا نشان ڈال کے ہم اسپیس دباتے ہیں اور نیچے آتے ہیں اور نیچے کلک کرتے ہیں. پھر لیفٹ سائڈ پہ غلط ہو گیا تو پھر نیچے آتے ہیں. ٹھیک ہے، کلک کرتے ہیں اب. ٹھیک ہے، اور اس سائڈ پہ آتے ہیں اور تقریباً 4 فٹ دباتے ہیں کیونکہ دروازہ 4 فٹ ہوتا ہے. 4 فٹ کا نشان دباتے ہیں. ٹھیک ہے،
हो गया। अब ऊपर आते हैं, ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है। अब एस्केप का बटन दबाते हैं और ट्रिम कमांड यूज़ करके हम बाकी लाइन को डिलीट करते हैं, ठीक है। ये ट्रिम कमांड से हम ख़त्म कर सकते हैं। TR डबल स्पेस, यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे दोनों को डिलीट करते हैं, ठीक है। और इसको हम ऐसे सेलेक्ट करके डिलीट करते हैं, ठीक है। अब दीवार खुल गई है। तो अब हम लाइन का कमांड इस्तेमाल करते हैं, क्लिक स्पेस करते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं और ऊपर आते हैं, 3 फुट डालते हैं। वैसे दरवाज़ा 6 फुट होता है, लेकिन हमें शो करने के लिए सिर्फ 3 फुट लेते हैं, ठीक है। और स्पेस दबाते हैं, ठीक है। अब हो गया, एस्केप करते हैं, ठीक है। या बाहर का हम कमांड यूज़ करेंगे, ए स्पेस, यहाँ पे क्लिक करेंगे, नीचे आते यहाँ पे क्लिक करेंगे और नीचे आते यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब ट्रिप का कमांड यूज़ करेंगे, TR डबल स्पेस, यहाँ पे क्लिक, यहाँ पे क्लिक, ख़त्म। इसी तरह बाकी, ठीक है। इस तरह बाकी दरवाजे भी इस तरह बनाते हैं, इस तरतीब से। इस तरह मैंने सारे दरवाजे बना दिए, आप भी बना सकते हैं। अब नेक्स्ट टाइम है, इनमें से इनके नाम, इस कमरे वगैरह को नाम देना। तो उसके लिए हम टेक्स्ट का कमांड यूज़ करेंगे, TX एंटर, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे पहले पॉइंट पे, और अब हमारे पास ये टेक्स्ट का साइज़ 1 फुट है तकरीबन। तो हम ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं ताकि टेक्स्ट ज़्यादा कम हो। तो हम 2 फुट सिलेक्ट किया, तो सिर्फ हमें 1 फुट चाहिए, क्योंकि 2 फुट ज़्यादा बड़ा होता है टेक्स्ट। तो 1 फुट सिलेक्ट किया, तो एंगल भी 0 चाहिए, फिर एंटर किया, ठीक है। तो फिर अब हम रूम लिखते हैं, रूम नंबर 1 लिखते हैं, ठीक है। इसी रूम TXT, यहाँ पे क्लिक, यहाँ एंटर, 1 फुट एंटर, ठीक है। एंटर 0 डिग्री, रूम 1, ठीक है। रूम 2, इसी तरह हम बाकी भी लिख सकते हैं। रूम 2 लिख दिया, टेक्स्ट, यहाँ पे क्लिक, स्पेस, स्पेस B1,
यानी बाथरूम 1। इसी तरह बाकी कमरों में भी रूम 2, B2, B1 या B2 सॉरी, नीचे वेरेंडा। इस तरह बाकी आप देख सकते हैं। ठीक है, अब नीचे हम बड़ा गेट बनाते हैं। ठीक है, इसमें से कुछ चीज़ें हमें डिलीट करना होगा, तो इसको ट्रिम कमांड यूज़ करके हम इसको डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, इसको ट्रिम कमांड से डिलीट नहीं कर सकते, तो इसको ऐसे सेलेक्ट करके उसको हम डिलीट की प्रेस करने से इसको डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, डिलीट हो गया, ये भी डिलीट। अब हमने यहाँ पे मेन गेट बनाना है। L 2 फुट आना है, तो फिर 2 फुट लगा दे, प्रेस करें। ठीक है, ये चाहते हैं। ट्रिम कमांड से हम इसको डिलीट कर दिया। ठीक है, सॉरी दोस्तों, वो क्या है कि जो पिछला प्रोजेक्ट है वो मुझसे गलती से डिलीट हो गई, तो मैंने जल्दी में यह प्रोजेक्ट बना दिया। आपको समझाने के लिए कुछ चीज़ें बाकी रह गई तो मैं वो करवा देता हूँ। ठीक है, तो मेन गेट मैंने बनाना था, तो उसके लिए हमें क्या करना है, पहले इस तरह करना है कि यहाँ से एक लाइन कमांड लेते हैं, एल लेते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आते हैं, तकरीबन 2 फुट आते हैं, 2 फुट, एंटर, और नीचे, और फिर यहाँ पे 8 फुट गेट बनाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ऊपर आते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं। ठीक है, अब एस्केप करते हैं सब कुछ, और ट्रिम कमांड यूज़ करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, यहाँ पे सब कुछ डिलीट करते हैं। ठीक है, ये हो गया ख़त्म, और इसको भी सेलेक्ट करते मैं इसको डिलीट करता हूँ। ठीक है, अब ये मैं दरमियान में लाइन लेता हूँ, उसके लिए हम ऑफसेट का कमांड यूज़ करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, ऑफसेट ओ, फिर 4 फुट। ठीक है, फिर यहाँ पे और यहाँ पे ये दरमियान में ले लिया। ठीक है, अब ए लेते हैं, और यहाँ पे सॉरी ए नहीं, लाइन लेते हैं, एल, यहाँ पे 5 फुट ऊंचा गेट लेते हैं। ठीक है, फर्जी गेट लेते हैं। ठीक है, 5 फुट, ओके। ठीक है, स्केप, फिर लाइन, फिर यहाँ पे क्लिक। ठीक है, ऊपर 5 फुट। ठीक है, एंटर, स्पेस। ठीक है, अब ये हो गया। अब अर्क का कमांड लेते, ए स्पेस, यहाँ पे क्लिक, यहाँ पे क्लिक, नीचे।
پھر دوبارہ آرک اے اسپیس یہاں پہ کلک، یہاں پہ کلک اور نیچے آتے یہاں پہ کلک کرتے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہو گیا. ٹرپ کا کمانڈ یوز کرتے ڈبل اسپیس ٹریم. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا مین گیٹ. ٹھیک ہے، اب کچھ چیزیں گیٹ کے علاوہ اور چیزیں ہیں وہ میں اس کو ڈسکس کرتا ہوں. ٹھیک ہے، یہاں پہ میں ٹھیک ہے کلک کر دیا. اب یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں لیئر. ٹھیک ہے، یہاں پہ میں نیو لیئر کس طرح کریٹ کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے، یہاں پہ کلک کر دیا اور یہاں پہ لیئر ہے. فار ایگزامپل میں اس کو ڈور کا نام دیتا ہوں. ٹھیک ہے، ڈور. پھر یہاں پر میں کلر سلیکٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے، ہو گیا. اس کو میں ختم کر دیتا ہوں. اب مجھے کیا کرنا ہے، میں ڈور کو سلیکٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، سارے ڈور. ٹھیک ہے، ڈور. اور یہاں پہ میں ڈور. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. یہاں پہ میں ویرینڈا کو سلیکٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ میں ویرینڈے میں آتا ہوں. ٹھیک ہے، ویرینڈا. ٹھیک ہے، یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں. یہ ویرینڈا سلیکٹ ہو گیا. کلر بھی آٹومیٹکلی سلیکٹ ہو گیا. اس طرح میں یہ نیم. ٹھیک ہے، اس کو میں سلیکٹ کرتا ہوں. یہاں پہ نیم پہ آتا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ نیم آ گیا. اس طرح مختلف چیزیں کے لیے، مختلف دیواروں کے لیے، کوئی کھڑکی وغیرہ روشن دان. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے آپ مختلف لیئر بنا کے اس کو آپ وہاں پہ ڈال کے اس کو مختلف رنگ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ میں نے مختلف ڈیپ پوائنٹ اینیمیشن وغیرہ لیئر بنایا ہے، تو ہر ایک کے لیے تو اس کا کلر بھی الگ ہے. جس طرح میں میرے پریویس پروجیکٹ ہے یہ، تو آپ مختلف کلر دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. تھینکس فار واچنگ. پلیز سبسکرائب مائی چینل techsolution.com, and if you like, please share with your friends. Thanks for watching.